ولیوں کی زندگی پر بحث کر سکتے ہو، ہاشمی کی اس وقت موجودہ زندگی پر بحث نہیں کر سکتے۔ میں ایبسولوٹلی سب کی نظر میں زندہ ہوں۔ تو مولانا زندہ ہی سمجھ کے کیا آیا؟ اب اسی سے سنیوں کا عقیدہ ظاہر ہو گیا کہ سنی ہمیشہ زندوں پر ہی پھول ڈالتے ہیں۔ ہم صرف زندوں پر ہی پھول ڈالتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو۔ اور ذرا سا اگر آپ نے قبر پہ چادر چڑھا دیا تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی چادر اتر گئی ہو۔ تانا مارتے ہیں، چانٹنگ، کیا تمہارے بزرگوں کو ٹھنڈک لگتی ہے کہ غلاف چڑھا رہے ہو؟ کیا سردی لگتی ہے؟ اس کا میرے پاس دو جواب ہے، ایک جاہلانہ جواب ہے، ایک عالمانہ جواب ہے۔ کون سا جواب دوں؟ مجموعے میں دونوں ہیں کیا؟ جاہلانہ جواب اس لیے ٹٹ فار ٹیٹ جیسے کو تیسا، سوال جاہلانہ، جواب جاہلانہ، کیونکہ جو بزرگ قبر میں ہے وہاں سردی گرمی برسات کا سوال کہاں ہے؟ موسم تو دھرتی پر ہے، دھرتی میں نہیں ہے موسم۔ انٹ سنٹ سوال، انٹ سنٹ جواب۔ کیا ہے؟ اس کا جاہلانہ جواب یہ ہے، کسان ہے، معلومات نہیں ہے، اس میں لے جاتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، زیادہ پتہ نہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں، الٹریٹ، ان پڑھ، لیس نالج، فیک۔ تو یہ کیا بولا؟ ہاں بھائی سردی کاہے نہیں لگے گی؟ کیوں؟ ہمارا بزرگ 70 سال تک بنگال میں رہا، تو بنگال کی 70 سال کی گرمی، 70 سال کی برسات اور 70 سال کی ٹھنڈک اس کو تجربہ تھا، جھیلے تھا، تب قبر میں گیا۔ اب وہاں جب قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، تو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے غلاف چڑھا دیا۔ اور تمہارا بزرگ جب مرتا ہے وہ جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، گرمی سے ویسے ہی مرا جا رہا ہے، غلاف کاہے کو چڑھاؤ گے؟ جاہلانہ جواب۔ اب آؤ ایکیڈمک آنسر، عالمانہ جواب، گیان یکت جواب، ایک گیانی کا جواب۔ قبر میں تو تو نے کہہ دیا کہ غلاف چڑھاتے ہو، کیا ٹھنڈک لگتی ہے؟ مکے میں جا کے کیوں نہیں کہا کیا کعبہ کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ مکہ معظمہ میں جا کے کیوں نہیں بولا کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ کائے کو غلاف چڑھایا؟ ہو سکتا ہے بہانہ مار کے پتلی گلی سے بھاگ جائے، پیچھا کرو۔
چھوڑو مت، کبھی کبھی شکاری کو شکار ملتا ہے، اور بھاگے تو اسی گھر میں گھس جاؤ جہاں تک شریعت اجازت دے، بے پردگی نہ ہو مگر گھس جاؤ، اور اس سے پوچھو، وہ تو سعودی گورنمنٹ غلاف چڑھاتی ہے کعبے پر، ہے تو تیرے ہی، پر اگر تو اپنا تعلق الگ بتا رہا ہے، دل بدل رہا ہے، تو سن، یہ جو الماری میں قرآن رکھا ہے تیرے گھر میں، اس پر بھی تو نے غلاف چڑھا رکھا ہے، کیا قرآن کے ٹاکن پیج کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا قرآن کے کور کو سردی لگتی ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ تو صرف نگیٹو نکاراتمک سوچ ہے، نکاراتمک سوچ سے بچو، شریعت میں بھی اگر تمہاری نکاراتمک سوچ ہوگی تو تم بھٹک جاؤ گے، اور سیاست میں بھی اگر نکاراتمک سوچ ہوگی تو وہاں بھی بگڑ جاؤ گے، چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ۔ لیکن نگیٹو مینٹلٹی کا آدمی یہی بولے گا، الیکشن میں بھی آپ نے سنا ہوگا، تو ہو گیا 2 مئی دیدی گئی، یہ لفظ سنا نا، یہ تو ان کے باپ کو پتا نہیں تھا، دیدی گئی نہیں چھا گئی۔ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، میرا راجنیتی سے کوئی لینا دینا، پر ایک ہی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، ایک آپ کے سامنے سچائی آ کے گئی، نگیٹو ہونا برا ہوتا ہے، چاہے پردھان ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، پازیٹیو سوچ جو تمہاری رچناتمک ہو، مانسکتا تمہاری پازیٹیو ہو، تو وہ تو صرف چڑھاتے ہیں، ہم چادر چڑھاتے ہیں اور وہ چڑھاتے ہیں، علماء کرام کو نظر کر لوں گا، یہ اردو میں زیر زبر پیش ہوتا ہے، اور بنگلہ بھاشا میں ماترائیں ہوتی ہیں، ماتراؤں کے سے اچارن کرنے میں سویدھا ہوتی ہے، تو جب اردو میں آپ چڑھانا لکھیں گے تو چے کے نیچے زیر ہے، جب چڑھانا بولیں گے تو زبر ہے، ہم چڑھاتے ہیں وہ چڑھاتے ہیں، وہ زیر ہیں ہم زبر ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، سنی مسلمان قبروں پہ چادر کیوں چڑھاتا ہے؟ یہ سب سوال عام ہیں، لیکن آپ کی لائف میں ضروری ہے تاکہ آپ اپنے ورودھیوں کا، جیسے کل جواب دیا تھا، ہمیشہ دے سکیں۔ میں نے آپ کا نام سفیر، تو کہاں بیٹھے ہو جو سفیر ہو، کہو یہ سفارت خانہ ہے اس لیے بیٹھا ہو۔ میں نے مولانا سفیر الدین سے کہا، جاؤ میں لکھ رہا ہوں، مجھے صحیح بخاری کی ضرورت ہے، اس میں مجھے کچھ کوٹیشن لینا۔ یہ میرے کتب خانے میں گئے، اب میرا بڑا پستکالیہ بہت بڑا، میں نے اس میں کتابیں جمع کی، 40 منٹ کے بعد بخاری شریف لے کے آئے، پڑھا لکھا، اچھی اردو، بہترین اناؤنسری، اعلیٰ ترین نظامت کرنے والا، 40 منٹ میں صحیح بخاری لے کے آئے۔ میں نے پوچھا، ایسا سفیر تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ایک کتاب میں 40 منٹ لگ گیا۔ بولے حضرت کیا کرتا، آپ کے پستکالیہ میں گیا، الماری کھولی، ایک کتاب نکالا، پلٹ کر دیکھا، یہ تو جامع ترمذی ہے، اندر کیا،
دوسری موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر کے دیکھا ابو داؤد اندر کیا, پھر ایک تیسری کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری اندر کیا. صاحب 35 منٹ تک تو دیکھتے ہی رہا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں. اوکے, تب میں نے سوچا کہ اب کسی ٹیچر کی طرف توجہ کروں. میں نے کہا ماسٹر شمیم صاحب آپ چلے جائیے میری لائبریری میں اور وہاں سے ڈسکوری آف انڈیا ریٹن بائی جواہر لال نہرو لے کے آ جائیے. یہ گئے 50 منٹ میں, سفیر کے پیچھے نہیں رہے, 10 منٹ آگے ہو گئے. وہی سوال میں نے ان سے کہا کہ ماسٹر صاحب کتنے بچوں کو پڑھا کر کے آپ نے گیانی بنایا. آج وہ آفیسرس ہیں, IAS ہیں, IPS ہیں, اور آپ کا یہ حال ہے کہ ڈسکوری آف انڈیا لانے میں 50 منٹ. وہی جواب ان کا تھا جب میں نے الماری کھولا, ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا 10 کیپیٹل ہے تو اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب میں نے نکالی اور پلٹ کر دیکھا شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو میں نے اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا وتھ کمنٹری ہے, میں نے اندر کیا. صاحب ایسا تو میں نے 45 منٹ کرتا رہا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ڈسکوری آف انڈیا ہے تو آپ کو لے کے آیا. ایک عالم کتب خانے سے بخاری لانے میں 40 منٹ لگ گیا. ایک ٹیچر ادھیاپک 50 منٹ لگ گئے. میں دونوں پڑھے لکھوں سے عاجز آ گیا. تب میں نے اپنے خادم سے کہا, گھر کا نوکر تھا جمن خان, بولے جی حضور, ہمارے یہاں UP میں نام رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں. پیر کو پیدا ہوا تو پیر ہوا ہے, منگل کو تو مگر ہوا ہے, بدھ کو تو بدھ ہوا ہے, جمعہ پیدا ہوا ہے جمن ہے, کیلنڈر کے حساب سے لکھ لیتے ہیں. اور یہ مشہور نام ہے, مگرو, بدھوا, جمن, جمن خان. جی حضور کیا کر رہے تھے؟ حضور ظہر کی نماز پڑھ رہا, وضو ہے. جا بیٹا میری کتب خانے سے قرآن لیا. وہ گیا, 1 منٹ اندر گیا, دوسرا منٹ, تیسرے منٹ میں قرآن میرے پاس. سفیر صاحب گئے بخاری لانے, 40 منٹ لگا دیا. ماسٹر شمیم گئے لینے کے لیے ڈسکوری آف انڈیا 50 منٹ. میں نے اس جمن خان سے پوچھا, ارے تو اتنی جلدی آیا کیسے؟ بولا حضور ہم کا کچھ الٹنا پلٹنا تھا نہیں, الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت, فیضان مخدوم پاک. سمجھ میں آیا غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟